اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی لے کر۔ ماہ مبارک رمضان پر ہم جو رمضان اسپیشل لائیو ٹرانسمیشنز کے ذریعے آپ سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوال ہیں۔ پہلا سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے پہلے بھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، اسد عباس کانپور سے سوال کرتے ہیں کہ جو یہ سفید پگڑی اور کالی پگڑی پہننے کا کیا فلسفہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کسی شخص کو غیر سادات ہونے کی بنا پر اس کو کمتر آکھتے ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، دو مسئلے ہیں، ایک ہے سید ہونا اور غیر سید ہونا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خداوند عالم نے حکمت کے ساتھ کسی کو سادات کے گھر میں پیدا کیا اور کسی کو غیر سید کے گھر میں پیدا کیا، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کا کوئی عمل اور دخل نہیں ہے، لہٰذا نہ اس کے اوپر کوئی فخر و مباحات کر سکتا ہے، نہ غرور کر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اس کی ذمہ داری بعنوان سید زیادہ ہو جائے اس انسان کے مقابلے میں جو غیر سید ہے، کیونکہ بہرحال اس کو اپنے جد کی اور اپنے خاندان کی عظمت کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ جہاں تک رہی بات یہ کہ کسی کے لباس کا رنگ، یعنی خصوصاً امامے میں سفید امامہ اور کالا امامہ، اس سے کسی انسان کی عظمت کو ہم کم یا زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ غیبت کبریٰ کے بعد سے ہمارے مراجع، کیونکہ امام نے فرمایا کہ اب اس غیبت کے زمانے میں تمہیں ہمارے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، جس کو ہم تقلید و مراجع کا سلسلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس سلسلے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو اکثر جو ہمارے مراجع ملیں گے، شیخ مفید سے لے کر آج آئے وحید خراسانی کی ذات اقدس تک اگر آپ نظر کریں گے، شیخ تقی بہجت یا اس طرح کے دیگر افراد، تو آپ کو اکثر غیر سادات ملیں گے، اور اکثر شیخ الطائفہ شیخ طوسی ہیں، شیخ مفید ہیں، اور آج کے دور میں ابھی انتقال ہوا جن کا شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی، آئے وحید خراسانی، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ایک عظمت کے ساتھ یاد کیے گئے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں، اور سادات اور غیر سادات سب ان کی تقلید کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ تو کسی کا سید ہونا یا غیر سید ہونا اس کے علم کے اوپر کوئی دلالت نہیں کرتا، تاکہ جس طرح نام میں ہم لکھتے ہیں سید یا غیر سید، اپنے نام میں سید لفظ کا استعمال نہیں کرتا، اس طرح علماء میں ڈسٹنگوش ہونے کے لیے کہ مثلا یہ اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یا اولاد امیر المومنین علیہ السلام سے ہیں اور یہ شخص اس اولاد میں سے نہیں ہے، اس عنوان سے امامے کا رنگ مختلف ہے، تاکہ انسان احترام کر سکے ایک سید کا اگر وہ بزم میں بیٹھا ہو۔ وَإِلَّا علم کے لحاظ سے، اعتبار کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے کوئی فرق اس عنوان سے کہ وہ سید ہے اور یہ غیر سید ہے لہٰذا یہ اس کو ہم زیادہ احترام کریں گے، ایسا نہ شریعت نے حکم دیا ہے، نہ رسول کی روش میں ہم کو ملتا ہے، نہ ائمہ علیہ السلام کی روش میں ملتا ہے۔ ہاں ممکن ہے کسی علاقے میں کسی خاص وجہ سے کسی خاص مذہب کی تقلید کرتے ہوئے ہم یہ عمل کرنے لگیں تو یہ اس شخص کا اس علاقے کی پریشانی ہے۔ خداوند عالم کے نزدیک سب سے محترم متقی انسان ہے، اب چاہے وہ سادات میں سے ہو چاہے وہ غیر سادات میں سے ہو۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سادات کا ایک خاص احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور جناب شہزادی سلام اللہ علیہا کی نسبت سے ہم کرتے ہیں، وہ بے شک احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم احترام ان کے جد کا کر رہے ہیں، ان کی اولاد سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کی اولاد ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اولاد جو بھی کرے ہم اس کی تائید کر دیں گے، نہیں، اس کے اوپر ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جب غیر میری اتنا احترام کر رہا ہے میرے جد کی وجہ سے، تو میں اپنے جد کی آبرو کو نیلام نہ ہونے دوں، کوئی ایسا عمل ملے عام میں انجام نہ دوں جو میرے جد کی آبرو کو ختم کرنے کا سبب بنے۔ لہٰذا ڈسٹنگوش کچھ نہیں ہے، ہمارے علماء کی فہرست میں بزرگ مراجع ہمارے غیر سادات گزرے ہیں، آج بھی بزرگ علماء ہمارے پاس بہت ہیں جو غیر سادات میں سے ہیں، تو بعنوان سید یا غیر سید کوئی امتیاز اس عنوان سے کہ وہ اس کی تقلید ہوگی اس کی تقلید نہیں ہوگی، وہ علم حاصل کر سکتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، اس کو خدا علم دے گا اس کو خدا علم دے گا، ایسا
نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی علم حاصل کرے چاہے وہ سید ہو چاہے غیر سید تو قابل احترام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، کوئی متقی ہے اس کا احترام ہونا چاہیے۔ بے شک اگر کوئی سید ہے تو بعنوان فرزند رسول، فرزند حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ احترام ایک الگ چیز ہے، اور بیجا احترام یعنی صرف اس بیس پہ کہ وہ سید ہے ہم اس کو ایک عالم پہ ترجیح دیں، ایسا نہ حکم دیا گیا ہے اور نہ کیا گیا ہے۔ اگر کسی علاقے میں ایسا کیا جا رہا ہے تو وہ خود کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہے۔ تو ہم اگر کسی کو غیر سید کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر سید، یا کسی کو کہہ رہے ہیں سید، تو یہ احترام کا موقع یا اس کا ہدف کسی کی تضحیق کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے جد کے احترام کرتے ہوئے ہم بعنوان سعادات ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس پہ کسی طرح کی تبعیض نہیں اور نہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی علاقے میں ایسا ہو رہا ہے تو یہ صحیح عمل نہیں ہے، بالکل احترام کیا جائے، بالکل ان کے جد کی وجہ سے ان کا احترام کیا جائے، لیکن سادات کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے احترام کو خود حفظ کریں، کوئی ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس طرح آج ان کا عظمت کی وجہ سے، آج سادات کی عظمت ان کے اجداد کی وجہ سے جو ان کو نصیب ہے، وہ کل ان کی برائی ان تک نہ جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ آپ ان کی اولاد ہوتے ہوئے ایسے ہیں۔ لہٰذا جس طرح امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو عمل ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ تمہارے سوء عمل کی وجہ سے لوگ تمہارے امام کو برا نہ کہیں، تو جب ایک عام انسان کا عمل بعنوان محب اور شیعہ امام کو اذیت کر سکتا ہے، تو اگر ان کی اولاد میں کوئی عمل انجام دے تو یہ امام کو کتنی زیادہ اذیت کرے گا۔ دیکھیں ایک دفعہ ایک شخص ہے، محترم شخص ہے، اس کا شاگرد کوئی غلطی کرتا ہے یا اس کا چاہنے والا کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو توہین محسوس ہوگی کہ میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس نے یہ غلطی کی، جی تو بے شک ہوگی تکلیف، لیکن ایک دفعہ اس کی اپنی اولاد اگر یہ غلطی کرے تو اس کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ لہٰذا محب ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے امام علیہ السلام کو اذیت ہو، اور فرزند امام سادات کی کو محب ہونے کے ساتھ ساتھ سادات ہونے کی وجہ سے اور زیادہ احترام کرنے کی ضرورت اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر بہت خوبصورت یہ بات ہو گئی، اب اس کا ایک نقطہ یہ بھی ہے، جیسا آپ نے فرمایا شاید پہلے ہی ایپیسوڈ میں، کہ ماہ مبارک رمضان میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب حد جاری کرتے تھے تو وہ حد دو گنی ہو جاتی تھی کسی بھی مسئلے پر، جب کسی پر سزا ہوتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کو اگر ہم اس انداز میں جوڑیں کہ اگر سادات ہے تو اگر اس کو گناہ اگر کوئی ہوگا تو اس کو اگر کسی غیر سادات کو ایک ڈنڈا پڑے گا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو 2 ڈنڈے پڑنا چاہیے۔ دیکھیں خداوند عالم بالآخر سوال کرے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کے محضر میں تھے، اور جس طرح کی رسم ہے کہ طلاب آتے ہیں اور برکت کے لیے اور عظمت کے لیے مراجع سے اور بزرگ علماء سے امامہ اپنے سر پہ رکھواتے ہیں، تو وہاں ہم اس بزم میں بیٹھے تھے اور 2 طلاب جو جدید طالب علم تھے وہاں آئے، اور ہدف یہی تھا کہ دونوں کے سر پہ امامہ رکھا جائے، لوگوں کی موجودگی میں، مومنین کی موجودگی میں دونوں کے سر پہ امامہ رکھا۔ ان میں سے ایک سید تھا اور ایک شخص غیر سید تھا۔ ظاہر ایک کے سر پہ کالا امامہ رکھا گیا بعنوان سادات، اور ایک کے شخص پہ سفید امامہ رکھا گیا بعنوان غیر سید۔ اس کے بعد آغا نے تاکید کرتے ہوئے اس سید طالب علم سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو تمہارا ساتھی ہے یہ کل تم سے آگے نکل جائے، تمہیں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تم اس سے مقابلہ کر سکو۔ تو اس شخص نے، بلکہ شاید میں نے ہی ان سے آغا سے کہا کہ تو پھر آغا یہ اگر پیچھے رہ گئے تو یہ کیا کہیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو نصیحت کیا کہ اگر یہ پیچھے رہ گئے تو یہ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ مولا وہ آپ کا بیٹا تھا آگے نکل گیا، میں بالآخر آپ کا بیٹا نہیں ہوں، بالآخر خون کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ پیچھے رہ گئے بعنوان فرزند امام، بعنوان سید، تو یہ کیا جواب دیں گے کہ یہ پیچھے کیسے رہ گئے؟ تو سیادت ذمہ داری لاتی ہے، نہ کہ صرف فقر و مباحات، نہیں، ذمہ داری لاتی ہے۔ اور فقر و مباحات کی بات نہیں ہے، یہ غیر سعادت کی کو احترام ہے، سادات کو ان کے جد کی وجہ سے، شہزادی سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، اس احترام کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اور عمل انجام دینے لگیں جو ہماری زیادہ حرمت کو پامال کرے۔ تو ہمارا احترام کرنا، یعنی ایک سید کا احترام کرنا، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے پھر قابل احترام رہ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
اس کا احترام صرف اس لیے ہے کہ وہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا فرزند ہے، اس کا احترام تبھی اس لائق رہے گا جب وہ عمل کے ذریعے بھی ثابت کرے کہ وہ سادات ہونے کے لائق ہے اور اس منصب کے اوپر فائز رہ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، تفصیل سوال ہو گیا، لیکن امید کرتے ہیں کہ جنہوں نے سوال کیا ہوگا ان تک بات مکمل ہو گئی ہوگی۔ دوسرا سوال ہے، السلام علیکم آغا، مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ میری ممی کو ڈائبٹیز ہے اور اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بتا دیجئے کہ اناج کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کس کو دینا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص مریض ہے ماہ مبارک رمضان میں، اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، عام طور سے کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا مرض ہے کہ اگر مثلا سحری کے وقت دوا کھا لے تو پورے دن وہ اس دوا کے اثر میں یا دیگر چیزوں کی احتیاط کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اگر رکھ سکتا ہے تب اس کا وظیفہ ہے کہ روزہ رکھے۔ حتیٰ اگر شوگر پیشنٹ ہے لیکن خاص دواؤں کے ساتھ اور خاص پرہیز کے ساتھ اگر عمل کرنا چاہے کر سکتا اور اسے یقین ہے کہ میں کر لوں گا، تو اس کا وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو شوگر جن کو افراد کو ہوتی ہے وہ بہت دیر اگر بھوکے رہیں تو لو شوگر کے شکایت ہونے کے نتیجے میں بے ہوشی یا مثال کے طور پر کلیپس کر سکتی ہے باڈی، تو ایسا انسان جو واقعاً روزہ نہیں رکھ سکتا شوگر کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے، وہ روزہ نہیں رکھے گا اور اس کے پاس وقت ہے۔ بیماری کی وجہ سے جو انسان روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے پاس اگلے سال ماہ مبارک تک وقت ہے۔ بیچ میں مثال کے طور پر اب آج کل گرمیوں کے روزے ہیں، مثال کے طور پر یہ شخص سردیوں میں چونکہ روزے مثال کے طور پر 12 گھنٹے 13 گھنٹے کے رہ جاتے ہیں، اس وقت یہ رکھ سکتا ہے، اس وقت اتنی پیاس بھی نہیں لگے گی، اس وقت اس طرح کی شدت کی گرمی بھی نہیں ہوگی، اس وقت یہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو یہ اس وقت روزہ رکھے گا، نہ اسے کوئی فدیہ دینا ہے نہ اسے کوئی کفارہ دینا ہے۔ اور اگلے ماہ مبارک سے پہلے اگر اس نے اپنے 30 روزے رکھ لیے تو اس کی گردن پر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مرض ایسا ہو کہ یہ نہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس مرض کی وجہ سے، تو اس انسان کے اوپر یہ کہ وہ ایک فدیہ ماہ مبارک رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ادا کرے گا۔ ایک فدیہ کا مطلب ہے کہ ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم یا کی قیمت یا خود گندم یا آٹا کسی شخص کو دے گا، لہٰذا 30 روزے کے تقریباً 22.5 کلو آٹا یا اس کی قیمت بنے گی۔ یہ کسی ایسے شخص کو جس کو زکوٰۃ یا فطرہ یا جیسے مثلا کوئی شخص جس کے پاس کھانے پینے کو سال بھر کا ذوقہ نہیں ہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں کسی طرح کی بندش ہے کہ اس کو مومن ہونا ہے یا وہ مسلمان ہی ہو یا غیر مسلم؟ کوشش یہ کریں کہ مومن کو دیں، پہلی ترجیح مومن کے اوپر، اگر اس علاقے میں بالکل کوئی مومن نہیں تو پھر دوسرے علاقے تک پہنچائے، اور اگر کہیں کوئی ایسا نہیں ہے مستحق نہیں تو پھر کسی بھی مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی کوشش یہ کہ مومنین تک اس چیز کو پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ۔ دلشاد احمد صاحب جموں کشمیر سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم آغا، یہ بتائیں کہ روزے کی حالت میں انہیلر جو استما میں یوز کیا جاتا ہے کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے انہیلر یوز کرنا ضروری ہو، یعنی اگر وہ انہیلر یوز نہیں کرے گا تو اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ اس سے بہت سے لوگ استھمک ہوتے ہیں، کچھ استھمک ایسے ہوتے ہیں کہ 12 گھنٹے میں ایک ہی بار چاہیے، تو مثال کے طور پر اگر اس نے سحری کے وقت لے لیا تو اسے افطار تک ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ استعمال نہ کرے۔ لیکن نہیں، اگر وہ اس کو دن میں استعمال کرنا ضروری ہے، اس کے مثال کے طور پر پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا یا اس پہ اٹیک پڑ جائے گا تو وہ انہیلر لے سکتا ہے اور اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں سر پر آئل، مہندی یا ہیئر کلر لگا سکتے ہیں؟ سر روزے کی حالت میں چاہے سر میں بدن میں تیل لگانا ہو یا سر میں تیل لگانا ہو یا سر میں بال ڈائی کرنا ہو یا مہندی لگانا ہو، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں یہ عمل بالکل جائز ہے اور کسی بھی قسم کے اس طرح کے کسی بھی عمل سے روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا۔ کانپور سے ایک اور سوال ہے، مبشر عالم صاحب، انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا کیا نماز کی حالت میں پرفیوم جو الکوہلک ہوتا ہے اس کو لگا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، خود نماز کی حالت میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، ان میں سے ایک مستحب عمل یہ ہے کہ انسان خوشبو کا استعمال کرے۔ اب خوشبو چاہے وہ عطر کے ذریعے سے حاصل ہو یا کسی نیچرل پھول کے ذریعے سے حاصل ہو یا حتیٰ پرفیومز جو آج کل بازار میں موجود ہیں ان کے ذریعے سے حاصل ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ وہ پرفیومز جس کو الکوہل جس میں استعمال کی جاتی ہے، یہ الکوہل جو پرفیومز میں استعمال کی جاتی ہے، ان کا
شراب ہونا یا شراب سے مسکر جسے ہم کہتے ہیں مست کرنے والی شراب ہونا ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کی حرمت کے اوپر یا اس کی نجاست کے اوپر بھی علماء نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ لہٰذا یہ پرفیوم جس کے اندر الکحل ہوتی بھی ہے، تب بھی وہ پرفیوم میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے یا اسپرٹ میں جو الکحل استعمال ہوتا ہے یا بہت سی ڈائز میں اس طرح کا الکحل استعمال ہوتا ہے، یہ نجس نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ نجس ہی ہے۔ مثال کے طور پر وائن ہے، مثال کے طور پہ یہ بیئر ہی ہے، تو پھر اس سے پرہیز کرے گا۔ لیکن اگر صرف الکحل لکھا ہے تو جو فیکٹری میڈ الکحل ہوتی ہے اس کی نجاست ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈرنکیبل چیز نہیں ہے، وہ ایک صرف فارمولے کے لحاظ سے کیمیکل ہے جس کو ہم الکحل کہتے ہیں، وَإِلَّا وہ فارمولے کے لحاظ سے بالکل الگ چیز ہے، وہ قابل کھانے اور پینے کے لائق چیز نہیں ہے، تو اس کی نجاست بھی ثابت نہیں ہے اور اس پرفیوم کو لگا کر بالکل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ اب یہ سوال انہوں نے کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نوئیڈا میں رہتا ہوں، انہوں نے پرٹیکولر جگہ کا نام بتایا، اور دلی میں کہیں دور سفر کرنا، اور یہ فاصلہ بہت دور ہو سکتا ہے، مثلا 80 کلومیٹر یا اس سے زائد، تو کیا ہمارے لیے روزہ قصر ہو جائے گا یا روزے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے نوئیڈا تقریباً دلی کے علاقے میں ہی آتا ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ہندوستان کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ نوئیڈا اور دلی بالکل الگ، ممکن ہے ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے ہم کہہ دیں کہ یہ الگ ہے، وہ الا ایک ہی شہر کا حصہ مانا جاتا ہے۔ لہٰذا عرف کے لحاظ سے اگر آپ سفر اپنے شہر میں کر رہے ہیں، ولو یہ کہ اس سفر کی ڈسٹنس بہت زیادہ ہو، مثال کے طور پہ دلی میں انسان رہتا ہے یا بمبئی جیسے شہر میں رہتا ہے یا ممکن ہے کراچی جیسے شہر میں یا تہران جیسے شہر میں، جو بہت بڑے بڑے شہر ہیں، یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے کا فاصلہ مثال کے طور پہ 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عرف میں آپ کو مسافر کوئی نہیں کہے گا، عرف میں آپ اپنے شہر میں سفر کر رہے ہیں۔ بالکل اس طرح کہ اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں ہیں اور دن بھر آپ ڈرائیو کرتے رہیں، ایک پوائنٹ پہ جائیں، پھر دوسرے پوائنٹ پہ جائیں، پھر تیسرے پوائنٹ پہ جائیں، کل ملا کے ممکن ہے 70-80 کلومیٹر آپ دن بھر میں شہر میں ہی اپنے ڈرائیونگ کر دیں، تو کیا آپ مسافر ہیں؟ نہیں، کوئی آپ کو مسافر نہیں کہے گا، آپ اپنے شہر میں ہیں اور مسلسل آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تو اگر کسی شہر میں رہتے ہیں اور اسی شہر کے کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہیں اور عرف کے لحاظ سے وہ دونوں حصے شہر میں مانے جاتے ہیں، تو اس پہ روزے کے قصر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، آپ مسافر نہیں ہیں، آپ بالکل اس طرح عمل کریں گے جیسے باقی لوگ اپنے شہر میں کرتے ہیں۔ آج کے حالات میں اگر بات کریں، کیونکہ یہ مسافر ہونے کا قصر ہونے کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں کنفیوژن بھی رہتا ہے کہ مثلا ایک شخص یہاں سے کہیں دور 200 کلومیٹر جا رہا ہے اور بائی پلین جا رہا ہے، اور اس کی مسافرت یہ ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد واپس بھی آ سکتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسا اشکال ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے سفر میں ہے، یا کس طریقے سے اس کے لیے حکم ہوگا؟ دیکھیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کتنے کمفرٹ زون میں سفر کر رہے ہیں یا کس چیز سے سفر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا سفر شرعی حد کو یعنی 4 فرسخ کی دوری کو، یعنی کل ملا کے 8 فرسخ کا مطلب تقریباً 45 کلومیٹر ہے، اگر 45 کلومیٹر ٹو اینڈ فرو کی جرنی ہے تو آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی انسان، دو مسئلے ہیں، ایک دفعہ ایک انسان یہ سفر یا اس سے طولانی سفر، جیسے آپ نے مثال دی 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر 500 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے لیکن پلین سے کر رہا ہے، پلین سے کرنے میں ممکن ہے کہ وہ صبح جائے اور ظہر سے پہلے واپس بھی آ جائے اپنا کام کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ پلین نہیں کسی اور وسیلے سے بھی جائے جو بہت تیز ہو اور اس کو ظہر سے پہلے واپس لے آئے اور اپنے وطن میں واپس آ جائے، اور اس نے راستے میں کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو وہ دوبارہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اور اگر نہیں، اس نے راستے میں کوئی ایسا عمل کیا ہو، کچھ کھایا ہو یا پیا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ایک روزے کی قضا رہے گی اور کسی اور چیز کی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ سفر کتنا طولانی یا کتنا لگزیریس ہے، اگر اس نے مسافت شرعی کو یعنی شرعی ڈسٹنس کو کور کیا ہے تو اس کا روزہ قصر ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس طرح سے سفر کرے کہ ظہر سے پہلے اپنے وطن یا کسی ایسی جگہ جہاں اس کو 10 دن سے زیادہ رہنا پہنچ جائے، تو وہ احتیاط کر سکتا ہے کہ دن میں کچھ ایسا عمل انجام نہ دے اور وہاں پہنچ کر دوبارہ روزے کی نیت کر لے۔ لیکن اگر اس نے کر لیا اور کھا لیا اور پی لیا تب بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ دوبارہ ایک روزے کی بس قضا کرے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان پر اپنے سوالات جو بھی روزے سے ریلیٹڈ یا احکام سے ریلیٹڈ یا تاریخ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے آغا۔ کچھ اور سوال ہیں جو آگے خدمت میں رکھتے ہیں۔
فیروز حیدر صاحب جو کہ سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم جناب، اگر پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ قل هو اللہ پڑھ لے اور دوسری رکعت میں بعد الحمد سورہ کوثر کو پڑھ لے تو کیا نماز کے بارے میں کیا نماز صحیح رہے؟ دیکھیے، نماز چاہے 2 رکعت ہو، چاہے 3 رکعت ہو، چاہے 4 رکعت ہو، واجب نماز ہو، مستحب نماز ہو، نماز میں سورہ حمد کے بعد کوئی بھی مکمل سورہ پڑھنا کافی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھ کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھا یا کوئی اور سورہ پڑھا، یا مثال کے طور پر دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھا، کوئی اور سورہ پڑھا، اس سے کوئی نماز کی صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی سورہ جو مکمل ہو، لہٰذا البتہ آخر کے جو سورے جن کو ہم مختصر سورہ جو آخری سور ہیں ان سے ہی پڑھا جائے، جو بہت طولانی سورہ کوئی شخص سورہ بقرہ پڑھنا چاہے نماز میں، یا کوئی شخص سورہ نساء یا سورہ آل عمران پڑھنا چاہے نماز میں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ وہی جو آخری کے چھوٹے سورے یعنی سورہ محمد کے بعد سے آخر قرآن تک جو سورے مکمل ایک سورہ پڑھنا، والناس تک کوئی ایک سورہ پڑھنا، پورا سورہ پڑھنا ضروری ہے، اور وہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا سورہ کس رکعت میں پڑھیں، نماز صحیح۔ جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کہ سورہ حمد کی بعد سورہ قل هو اللہ پڑھ لے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کا سورہ کوثر پڑھ لے، تب بھی ان کی نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال بھی اسی طرح سے یہ پرفیوم کے بارے میں پوچھیں، خوشبو لگانا روزے میں کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں یا حتی غیر روزے کی حالت میں خوشبو لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو چیز مکروہ ہے وہ خوشبودار گھاس کا سونگھنا ہے۔ ماہ مبارک میں حالت روزہ میں خوشبودار گھاس کا سونگھنا مکروہ ہے، یعنی اس سے بھی روزہ ختم باطل نہیں ہوتا، صرف اس کا ثواب کم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پرفیوم لگا رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حتی مستحب عمل ہے۔ مسجد میں جا رہا ہے، کسی پروگرام میں جا رہا ہے، مستحب ہے کہ انسان مسجد میں جب جائے، نماز کے لیے جب جائے، مجلس میں جب جائے، کسی پروگرام میں جب جائے تو خوشبو لگا کر جائے، کیونکہ اسلام نظافت کو، پاکیزگی کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا روزے کی حالت میں ویکسین یا ان جگہ کے جو اضافی بال ہوتے ہیں ان کو کاٹنا، ویکس کرنا، اس کو روزے کی حالت میں کیا یہ صحیح عمل ہے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں سر کے بال یا بدن کے اضافی بالوں کا نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے، اس سے روزے کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ صرف جو چیز مکروہ ہے وہ جسم سے خون نکالنا یا دانت منہ سے خون نکالنا، یہ مکروہ ہے، حرام پھر بھی نہیں ہے، اور روزہ صحیح رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے بلڈ ڈونیٹ کیا یا کسی نے انجیکشن کے ذریعے سے کوئی ٹیسٹ کے لیے اپنے بدن سے خون نکالا، یہ عمل مکروہ ہے، لیکن اس کا روزہ صحیح رہے گا۔ اسی طرح اگر بال اکھاڑے اور اس سے خون نکل آئے تو یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ ویسے عام طور سے بال اکھاڑنے سے خون باہر نہیں آتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا سوال ہے، السلام علیکم، اگر کیا روزے کی حالت میں برش کر سکتے ہیں، خاص طور سے وہ پیسٹ جس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ، اور اس کا اسمیل اور وہ تمام چیزیں حلق کے نیچے تک پہنچتی ہیں، تو اس کا یہ کہ عمل کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں منہ دھونا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یا ایسا ٹوتھ پیسٹ جس میں اسمیل ہو اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جو چیز مکروہ وہ تر لکڑی ہے، خاص مسواک ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے دانت پہلے صاف کیے جاتے تھے، جیسے ہندوستان میں اور بر صغیر میں عام طور سے نیم کا استعمال ہوتا تھا، ایسی ایک لکڑی مسواک کہلاتی ہے، کچھ علاقوں میں مل بھی جاتی ہے، اس سے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ بھی کراہت رکھتا ہے، وہ الا اپنے برش کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا سوال ہے آقا کہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم، اور اس نماز کو خاص طور سے ہمارے اہل سنت برادران، پہلے بھی سوال ہو چکا ہے، جس کو تراویح کہتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ دیکھیے، تفصیل کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ نماز مستحب نماز ہے، جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی ہے، اس کے تفصیلی جواب ہم پچھلے ایپیسوڈ میں دے چکے ہیں۔ نماز مستحب ہے، رسول اکرم نے اس کو جماعت سے نہیں پڑھا ہے، اور ہم بھی صرف فرادہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ مفاتیح الجنان یا کسی بھی دعا کی کتاب میں آپ کو مل سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آپ کے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ مزید سوال بھیجنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر اپنے وائس میسج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سوال بھیج سکتے ہیں، ہم آقا کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان سوالوں کے جوابات، مثبت جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے اس طرح کے پروگرام میں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیے گئے ڈسکرپشن پر ہمارے بینک ڈیٹیلز ہے، اس پر اپنے تعاون کو بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم اس طریقے کے پروگرام اور مزید اس سے ریلیٹڈ تعلیمات معصومین کی ترویج کر سکتے ہیں۔
انشاءاللہ ہمیں آپ اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔